الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محترم حضرات، روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، آج ہم ان کا ازالہ کریں گے، یعنی وہ غلط فہمیاں جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہے، ان غلطیوں کا ازالہ آج کے کلپ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا جائے گا. بعض ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، از خود کتنی ہی الٹی یعنی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصدن یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کے ہاتھ کی انگلی کو لے کر کے منہ میں ڈالے اور قے کرے تو پھر آپ کا روزہ جاتا رہے گا. اسی طریقے سے دوسرے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب قبلہ ہم کیا کریں، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوال سمجھیں، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ اختیاری طور پر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ میرا ہے، اسے حل کر دیں، بتا دیں کہ کیا کریں. اس طریقے سے انہوں نے سوال کیا کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا. تو اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگل لینے سے یعنی گھونٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی انسان نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور احباب ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم روزہ سے ہیں تو تیل لگائیں یا خوشبو لگائیں یا منہ زیر ناف صاف کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کیا جائے. ویسے ہی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں. سوال سمجھے پہلے، رمضان میں سحری کے وقت آپ جگ نہیں پائے، بیدار نہیں ہو پائے، تو صبح میں آپ روزہ کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نے کر لیا تو روزہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ سوال ہے. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں. اول بات، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں.
رات میں نیت کر لی جائے، پھر نصف النہار یعنی دوحے کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھیں۔ وہ یہ، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کا کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے۔ تیسری بات یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر ایک احباب کا سوال ہے، ہمارے احباب چند ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے؟ سوال پھر سے سماعت کریں، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے؟ تو درست مسئلہ اس کا کیا ہے؟ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہ کریں۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی بہانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگرہ نہیں کریں گے، اور عام دینوں میں بھی گرگرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کیے جائے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی؟ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کا جواب، صحیح جواب یہ ہے، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے۔ جو مسواک ہیں اس کے ریشے حلق سے نیچے نہ اترے۔ پھر میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ، جب تک آذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ بغور سماعت کریں اس سوال کو۔ جب آذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ بعض احباب ہمارے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا درست مسئلہ بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کریں۔ درست مسئلہ یہ ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، سوال سنیں آپ، سوال یہ ہے، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ سوال بہت اہم ہے، پھر دوبارہ سوال کو دہراتا ہوں جو میرے دوست نے کیا، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو صحیح جواب یہ ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرے، اس طریقے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔
ایک اور میرے دوست ہیں، بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے، وہ سوال یہ ہے روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو درست مسئلہ یہ ہے، اگر سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کے روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس یعنی وین میں لگائے جائے یا گوشت یعنی مسکل میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے، بغور سماعت کریں۔ مائع، خوشبو یعنی لیکوڈ، مائع بہنے والی، مائع یعنی خوشبو لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی نے اگر بتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا مفتی صاحب قبلہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، درست مسئلہ یہ ہے، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دین کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضی یا بغیر عذر کے روزے چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، تو صحیح مسئلہ یہ ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ، ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کی وضاحت کر دے۔ تو سوال ان کا یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، درست جواب یہ ہے، ایسا سمجھنا درست ہی نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہیں آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اس کی تفسیر بہار شریعت اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا سوال ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ صبح صبح بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں برش کرتے ہیں، اس پر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ برش پر ڈال کر کے پھر برش کریں صبح صبح تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، مطلقاً صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء اکرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا سوال یہ ہے
کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو فقہ کی کتاب میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مفتی صاحب کیا یہ مکروہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات ہے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا بہت اہم سوال ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنا ہوتے ہیں۔ دیکھیے سوال پھر سے میں دہرا رہا ہوں، ان کا سوال ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں۔ تو صحیح جواب یہ ہے روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا، لہذا جان بوجھ کر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، ان کا سوال ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے اتر جائے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں۔ جو آپ نے سمجھا ہے کہ غلطی سے حلق سے نیچے اتر جائے تو مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسرے تک کے بھی پہنچانا چاہیے۔ ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں کیا؟ یعنی ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں موجود ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، کیا ان پر روزہ فرض نہیں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جتنے روزے چھوڑیں گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا اور اس کا جواب بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے دوسرے سوالات اگلے کلپ میں اگر کسی نے کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالوں کا صحیح جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔